سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک کہ حضور نے فرمایا تھا ابنائے ہذان امامان، میرے یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین امام ہیں، قاما او قعدا، چاہے دونوں بیٹھ جائیں یا دونوں کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاما تسنیہ کا صیغہ، چاہے دونوں بیٹھ جائیں اور دونوں کھڑے ہو جائیں، میرے فرزند یہ امام ہے۔ یہ کنایا ہے در حقیقت آپ جانتے ہیں صلح حسنی سے اور ضرب حسینی سے۔ صلح حسن اس طرح سے کہ حسن صلح کر کے بیٹھ جائیں گے، وہ تب بھی امام ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ حسین جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی وہ امام ہے، بلکہ حسن سے بیعت مانگنے والا رسول اللہ سے بیعت مانگ رہا ہے اور حسین سے جنگ کرنے والا رسول اللہ پر شمشیر اٹھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بے شک بے شک۔ اس لیے کہ منیت کا رشتہ ہے، تو جو امام سے بیعت مانگ لے یا امام کے خلاف شمشیر اٹھائے، ایک فقیر شام ہے اور دوسرا تو اس کا بیٹا وہ ہے جس کا نام داخل دشنام ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی اور حسین نے بظاہر شب عاشور کہا کہ ایک رات ملتوی کرو اس جنگ کو۔ تو حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا۔ یہ اپنے شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے، یہ اپنے شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے۔ قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے۔ ہر کام ذوالفقار سے نہیں ہونا، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے اور حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کرے۔ اب اس سے بڑھ کے کوئی کتنا اختصار کرے۔ کریم اہل بیت کی مجلس سے یاد رکھیے گا، یہ یقیناً تمام ائمہ کریم ہیں، لیکن صفت کرم کا اظہار جس امام میں سب سے زیادہ ہوا ہے وہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ الرجال اربعۃ، یہ حضور کا فرمان ہے کہ دیکھو مرد یا مراد لیکن تمام افراد، تمام انسان وہ چار قسم کے ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، سخی و کریم و بخیل و لئیم۔ چار قسم کے افراد ہیں، سخی، کریم، بخیل، لئیم۔ امام حسن علیہ السلام کا لقب سخی نہیں ہے، کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اہل بیت علیہ السلام میں سے کہیں پر بھی لقب سخی نہیں ملے گا، بلکہ یا امام محمد تقی علیہ السلام کا لقب جواد ملے گا یا امام حسن علیہ السلام کا لقب کریم ملے گا۔ اس لیے کہ سخی اور جواد میں بھی فرق ہے اور سخی اور کریم میں بھی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ فالسخی الذی یاکل ویعطی والکریم الذی لا یاکل ویعطی والبخیل الذی یاکل ولا یعطی واللئیم الذی لا یاکل ولا یعطی۔ یہ حضور نے فرمایا، سخی، کریم، بخیل، لئیم۔ فرمایا لوگ چار قسم کے ہیں، سخی وہ ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، وہ ہے سخی۔ لیکن کریم کون ہے؟ کریم وہ ہے کہ جو قربان کر دے اس طریقے سے جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، کہ الکریم الذی لا یاکل ویعطی، جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائے۔ امام حسن علیہ السلام سخی نہیں ہے بلکہ کریم ہے، گھر کا سارا مال عطا کر دیتے راہ خدا میں۔ کتنے ہی واقعات ایسے، یعنی آپ تصور کیجئے گا، اس بات کو سن لینا، ہم خطابت میں پڑھ جاتے ہیں، لوگ سن جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ آپ اپنے گھر کو سوچئے، اس گھر میں جو کچھ ہے، جو کچھ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ آپ باہر لا کے رکھ دیں کہ یہ جس کو ضرورت ہے وہ آ کے لے کے جائے، گھر خالی کر دیں آپ اپنا۔ اور اس تصور کے ساتھ کہ گھر خالی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بینک بیلنس کچھ پڑا ہوا ہے، اس لیے کچھ زمانے میں بینک کچھ ہوتے نہیں تھے۔ آج تو یہ بھی امکان ہے کہ چلیں ٹھیک ہے گھر تو خالی ہو گیا لیکن بینک بیلنس ہمارا بہت ہے، وہاں سے ہم پھر گزارا کر لیں گے۔ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دیا، یہ ہے کریم۔ اور اسی کرم کو دیکھ کر بار بار جب حاکم شام کے سامنے مولا کی سخاوت کا اور اصل بات کہوں کہ کرم کا ذکر کیا جاتا تھا تو اسے بڑا برا محسوس ہوتا تھا۔ دیکھیں یہ بھی ایک بات ہے کہ ہر انسان کو وہ ذکر اچھا لگتا ہے جس سے اس کی کچھ سنخیت ہوتی ہے، کچھ میچنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ بخیل کے سامنے بار بار کریم کا ذکر کریں گے نا تو اسے اچھا نہیں لگے گا، چونکہ وہ خود بخیل ہے، لہٰذا وہ اپنے اندر یا تو وہ گلٹی کانشیس ہوگا یا پھر اسے زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اسے یہ ہو رہا ہوگا کہ اگر کسی کریم کا ذکر ہو رہا ہے میرے سامنے تو جو میرے اطراف میں وہ تو مجھے جانتے ہیں کہ میں بخیل ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کے دل اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اور بالکل اسی طریقے سے کسی بزدل کے سامنے آپ شجاع کا ذکر کریں اسے اچھا نہیں لگے گا، وہ چھپانا چاہے گا ذکر کو کہ کسی طریقے سے ذکر نہ ہونے پائے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ بہت سے دلوں پر اہل بیت کا ذکر کیوں گرا گزرتا ہے؟ کیونکہ سنخیت نہیں ہے، یہاں پر جوڑ نہیں ہے، یہاں پر کوئی میچنگ نہیں ہے۔ جسے سخاوت پسند ہے اسے سخی کا ذکر اچھا لگے گا، جسے شجاعت پسند ہے اسے شجاع کا ذکر اچھا لگے گا، جسے عبادت پسند ہے اسے زین العابدین کا ذکر بھائے گا، جسے صداقت پسند ہے وہ جعفر صادق علیہ السلام کے ذکر کو سن کر خوش ہوگا۔ تو یہ سب میں سنخیت ہے۔ تو جب بار بار حاکم شام کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا مولا حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت کا اور کرم کا، تو اس نے ایک مرتبہ مولا حسن کو خط لکھا تھا اور اس نے خط میں لکھا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، کہا اے حسن یہ جو آپ مال تقسیم کر دیتے ہیں بار بار راہ خدا میں ہمیں پتہ چلا ہے، تو یہ اسراف جو آپ کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا نا جو خود بخیل ہوگا اسے دوسروں کا خیر، دوسروں کا کرم، دوسروں کی سخاوت وہ بھی اسراف لگے گی، اس لیے کہ خود میں صلاحیت نہیں ہے۔ اس نے خط لکھا
اور اس خط میں لکھا کہ لا خیر فی الاسراف. واقعی امام حسن علیہ السلام لسان اللہ ناطق کے فرزند ہیں. تو لا خیر فی الاسراف جب اس نے خط میں لکھا کہ اسراف کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، تو امام حسن علیہ السلام نے لمبی تفصیل کے بجائے ایک مختصر سا جملہ، اسی کا جملہ لفظ پلٹ کر کہہ دیا. اس نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، امام نے جواب دیا کہ لا اسراف فی الخیر. سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ سبحان اس نے یہ کہا کہ جو آپ اسراف کرتے ہیں اس میں کوئی خیر نہیں ہے. امام حسن نے پلٹ کر جواب دیا خیر کتنا ہی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ. نعرہ حیدری. اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ اپنے کسی بھی عمل کو زیادہ نہ سمجھیں، کتنا بھی آپ کار خیر کر لیں یہ نہ سمجھیں کہ بہت ہو گیا، اس لیے کہ خیر میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں، اس میں کوئی زیادتی ہے ہی نہیں. بلکہ روایت میں ہے کہ قیامت میں ہر مومن چاہے وہ کتنا ہی نیک متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، ہر مومن ایک طرح سے کسی نہ کسی حسرت میں مبتلا ہوگا اور وہ کہے گا کہ کاش میں نے اس سے کچھ اور زیادہ نیکیاں کر لی ہوتی. لہٰذا کسی نیکی کا موقع آپ کے سامنے آئے اسے ہرگز ضائع نہ کریں، اسے یہ نہ سوچیں ارے کوئی اور کر لے گا. کسی کی مدد کا موقع ہے، کوئی اور کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی اور نیکی خلق کرے گا، آپ اس نیکی کو انجام دیں. تو اس لیے کہ قیامت میں ہم سب ایک موقع پہ یوں پچھتا رہے ہوں گے کہ کاش فلاں 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 اور نیکیاں بھی کر لی ہوتی. اس لیے کہ ہر نیکی پر درجات اتنے مل رہے ہوں گے جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے.